کے لیے اور جس منشا کے لیے اس انسان کو دنیا کے اندر اتارا ہے یا بھیجا ہے اس کو سمجھے اور بوجھے۔ کیونکہ شاعر خود کہتا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام ہے عرفان محبت عام نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک شاعر نے کہا ہے۔ خیر، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اور میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ انسان سب سے پہلے کیا کرے۔ اللہ کہتا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو حکم کر چکا، تمہیں بتا چکا کہ تمہیں کام کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ نے بیان کی ہے اور جس چیز کا حکم دیا ہے اور جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کہا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ والدین کو ایک کوڑے کچرے کا ڈبہ سمجھا جا رہا ہے۔ جب چاہتے ہیں اور جس وقت چاہتے ہیں والدین کو گھر سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔ کوئی قدر و منزلت آج گھروں کے اندر ماں باپ کی نہیں ہے۔ ایک وہ باپ جس نے پوری زندگی اپنی جوانی اپنی اولاد کے لیے، یعنی انسان کے اپنی جوانی کو پوری کس کے اوپر خرچ کر ڈالا؟ اپنی اولاد کے اوپر صرف کر ڈالا۔ اپنی جوانی کو نہیں دیکھا اور بڑھاپے میں بھی کس کے لیے محنت کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے محنت کر رہا ہے۔ لیکن آج اولاد کو دیکھو، جب وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکا ہے، جب اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ دوائی کے لا سکے یا دوائی کے پیسے اس کے پاس موجود ہوں جا کر کے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرا سکے، آج اس کے بدن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ 2 روپے کما کر کے لا سکے۔ آج ماں باپ کے لیے اولاد کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر محنت کرنے کے لیے اور دنیا کے اوپر خرچ کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت ہی وقت ہے، دولت ہی دولت ہے۔ دنیا کے اوپر دولتیں لٹا رہا ہے، دوستوں کے اوپر دولتیں لٹا رہا ہے، لیکن اگر خرچ نہیں کر رہا ہے تو والدین کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے بھی آج نوجوان ڈر رہا ہے۔ حالانکہ آج جس عہدے پر نوجوان پہنچتا ہے، یا اسی طریقے سے جو بھی انسان دنیا کے کسی عہدے پر پہنچتا ہے تو کس کی بدولت پہنچتا ہے؟ اسی باپ کی بدولت پہنچتا ہے جس نے دوپہر میں کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے لیے روپیہ پیسہ کمایا تھا، اپنے جسم کا خون پسینہ بہایا تھا۔ اگر تو بیمار ہو گیا تو تیرے لیے رات دن ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگاتا ہوا گھومتا رہا، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، دن کو چین نہیں ہے، راتوں کو بھی نیند نہیں آتی ہے کہ نہ جانے میرا بچہ کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ رات دن وہ الجھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، لیکن آج اولاد کی حالت تو دیکھو، اولاد کی حالت کیا بن چکی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکے ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو تجھ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اور اس سے بھی آگے پھر اللہ نے یہاں تک فرمایا، اگر وہ تجھے ڈانٹ رہے ہیں یا کسی چیز کے اوپر تجھ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، کسی بات کے اوپر تجھ کو ٹوک رہے ہیں، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جتنے احسان تیرے اوپر والدین کے ہیں، ساری زندگی تو دولت اکٹھی کرے گا اور اس دولت کو اس کے بدلے میں دینا چاہے گا تو تب بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تو والدین کی اطاعت کر رہا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چور چھپا ہوا ہے، اور تو لوگوں کے صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں مجھے یہ نہ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا جوان ہے اور باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، باپ کو روٹی نہیں دے سکتا ہے، اگر اس ڈر کی وجہ سے تو باپ کی خدمت کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھ،
اور دل سے ان کی خدمت کر، جس طریقے سے انہوں نے تجھ کو بچپن میں پالا تھا تو بھی بڑھاپے میں اسی طریقے سے اپنے دل کو بالکل خالص کر کے، کیونکہ اللہ تیرے دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تیرا دل بالکل صاف ہوگا تو خدا کی قسم اللہ رب العزت تیرے لیے رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرما کر یہ اس بات کی علامت ہو گئی کہ اللہ نے والدین کے مقام مرتبے کو بتا دیا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہوں پر اللہ نے پھر یہاں تک فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ والدین کے ساتھ یعنی میرے شکر کے ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے رہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ اور وسیلہ کون بنے ہیں؟ یہی والدین بنے ہیں۔ چیزائے کہ پیدا کرنے والا اصل خالق اللہ رب العزت ہیں، لیکن رب مجازی کون ہیں؟ یہی والدین ہی ہیں، جن کی بدولت تو دنیا کے اندر آیا ہے اور دنیا کے کسی عہدے پر پہنچا ہے تو انہی کی بدولت پہنچ رہا ہے۔ اور کیا تو نہیں جانتا کہ تیری والدہ نے جس وقت تو پیٹ کے اندر تھا کتنی مشقتیں اٹھائی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھا کر کے تجھ کو دنیا کے اندر لائے تھے، اور کتنی پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑا تھا، درد ذہن اسے کس قدر تڑپایا تھا، نہ جانے کتنی تکالیف برداشت کی تھی۔ اس کے باوجود تمام تکالیف کو بھول کر اپنے خون جگر کو اور آغوش محبت میں لے کر اپنے خون جگر کا دودھ بنا کر تیرے حلق میں اتار دیا ہے، لیکن تو پھر بھی ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ اس خالق کو دیکھو، اللہ رب العزت کو دیکھو، آسمانوں پہ بیٹھ کر بھی اللہ رب العزت والدین کے احسان کو نہیں بھولا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے بیان فرمایا ہے کہ ہاں والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب والدین پہنچیں گے، اور اگر والدین نے تیری ایک مرتبہ اللہ کے یہاں شکایت کر دی تو خدا کی قسم تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر والدین نے اولاد کے اوپر ظلم و ستم کیا ہو، کیا تب بھی اللہ رب العزت اولاد سے پوچھے گا کہ تو نے باپ کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے، باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ انہوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہو، اگرچہ انہوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے تیرے اوپر ظلم و ستم کیا ہو، تب بھی تجھ کو ان سے بدلہ لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ اب جو چاہے تو ان کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے اگر کوئی انسان والدین کے اوپر ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں والدین کے اوپر شفقت سے نظر ڈال دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج کا ثواب مرحمت فرما دیتا ہے۔